پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جانفشانی سے برسر پیکار ہیں۔ ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن میں شامل پاک فوج کے گراؤنڈ کمانڈرز کے تاثرات۔ 20 اگست سے خارجی دہشت گردوں کی سرزمین پاکستان پر موجودگی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑی تعداد بشمول نام نہاد لشکر اسلام جماعت الاحرار افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوئی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں ملی۔ ہلاک دہشت گردوں میں خوارج کا اہم سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز نوید اکبر سے۔ نوید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن میں شامل پاک فوج کے گراؤنڈ کمانڈر کے تاثرات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جانفشانی سے برسر پیکار ہیں۔ اس حوالے سے وادی تیرہ میں خوارج کی بڑی تعداد بشمول نام نہاد لشکر اسلام جماعت الاحرار افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستان داخل ہوئی۔ 20 اگست سے خارجی دہشت گردوں کی سرزمین پاکستان پر موجودگی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ خارج افغانستان سے کوہ سیر سے ہوتے ہوئے پاکستان کی وادی تیرہ میں داخل ہوئے۔ بریگیڈیئر کمانڈر فرنٹیئر فورس کا کہنا تھا کہ ہمارے جوانوں نے فتنہ الخوارج کی دراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور خارجی دہشت گردوں نے تیرہ میں مختلف مخفی ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ پاک فوج کے متحرک دستوں نے خارجی کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ وادی تیرہ میں خارجی دہشت گردوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر پاکستان آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کو اس علاقے میں دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن سونپا گیا۔ بریگیڈ کمانڈر SSG کا کہنا تھا کہ مربوط حکمت عملی کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ مقامی آبادی اور پاک فوج کا نقصان کم سے کم جبکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ اللہ کے فضل و کرم اور جوانوں کی بہادری کی وجہ سے ہم نے خوارج کو زبردست نقصان پہنچایا اور ان کی اعلیٰ قیادت کو ختم کر دیا۔ بریگیڈ کمانڈر SSG کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا مشن ہے کہ آخری خارجی کی موجودگی تک ان کا پیچھا کریں گے۔ ہمیں مشن سونپا گیا کہ وادی تیرہ میں موجود خوارج کے ٹھکانوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے SSG اور لائٹ کمانڈو کو وادی میں اتارا گیا۔ کمپنی کمانڈر کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل مشن تھا جسے موسم اور پیاس کی شدت کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے بہادری سے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ پلاٹون کمانڈر نے کہا کہ ہم نے ان آپریشن میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پلاٹون کمانڈر نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے فضل و کرم قوم کی دعاؤں اور جوانوں کی جوش جذبے سے ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورس اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوشاں پرعزم ہیں۔ جی فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جانفشانی سے برسر پیکار ہیں۔ نوید یہ بھی بتائیے گا اب تک کتنے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا جا چکا ہے؟ جی اب تک کی اطلاعات کے مطابق 37 سے زائد دہشت گرد جو ہے فتنہ الخوارج کے جو خارجی ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں جو خارجی ہیں اور یہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے ابھی حتمی تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی۔ 20 اگست سے یہ آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ خارجیوں کے خلاف جو ہے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ان کا ایک بڑا کمانڈر بھی مارا گیا تھا جو ابو ذر عرف صدام جس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اہم کمانڈر جو ہے خارجیوں کے وہ مارے گئے ہیں۔ بہت سے خارجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور کل یہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ایک خارجی کو گرفتار کیا گیا جو افغان شہری تھا اور افغانستان سے بھی اس کا جو لنکس ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ بات جو ہے پاکستان نے بارہا افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے اس کو بھی بتائی ہے اور یہ خارجی جو ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا یہ عزم ہے۔ اور ابھی جیسے ہمارے کمانڈر نے بھی بتایا جو اس ان آپریشن میں شریک ہیں کہ خارجیوں کو کسی صورت میں جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا اور یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف یہ آپریشن جو ہے جاری رہیں گے۔ IBOs جو ہے ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں اور کل رات تک جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 37 فتنہ الخوارج کے لوگ جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، ان کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، جبکہ 14 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آپریشن کا یہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر بتاؤں کہ جو گرفتار کیا گیا خارجی ہے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ افغانستان کا شہری ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے افغانستان میں موجود جو ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں افغانستان سے یہ ساری لیل لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ جی
ٹھیک ہے نوید اکبر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کو آگاہ کریں گے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جان فشانی سے برسر پیکار ہیں۔ ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن میں شامل پاک فوج کے گراؤنڈ کمانڈرز کے تاثرات 20 اگست سے خارجی دہشت گردوں کی سرزمین پاکستان پر موجودگی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جگہ کا انتخاب کیا وہ کوہ سفید کے پاس کا علاقہ تھا، جہاں پہ اونچی برف پوشیدہ پہاڑیاں ہیں۔ خوارج اس راستے سے پاکستان میں وادی تیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس دوران ان کا فوج نے بھرپور مقابلہ کیا، جس میں افواج پاکستان، فرنٹیئر کور نارتھ اور اسپیشل فورسز کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جگہ جو بنتی ہے یہ کوہ سفید کا علاقہ ہے، جہاں پہ برف پوشیدہ پہاڑ ہیں، جہاں سے انہوں نے انفلٹریشن کی، اور یہاں سے گزرنے کے بعد انہوں نے وادی تیرہ کے اندر اس جگہ پہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنے مسکن بنائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ابھی اس وقت ہمارا آپریشن چل رہا ہے۔ وادی تیرہ میں دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر فوج کی اعلیٰ کمانڈ نے سیکیورٹی فورسز کے اس کمپوننٹ کو کلیئرنس کا مشن دیا، جس کے بعد ہم نے ایک حکمت عملی ترتیب دی، جس کی بنیاد یہ تھی کہ عوام اور افواج کا نقصان کم سے کم ہو، دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی نقل و حرکت اس علاقے میں کم سے کم۔ مشن کی ابتدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور لڑکوں کی جمع مردی کے ساتھ ہم نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ آخری دہشت گرد کی موجودگی تک ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں خوارج کی اعلیٰ کمانڈ جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک مشن سونپا گیا جس میں علاقہ وادی تیرہ میں خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے SSG بٹالین اور لائٹ کمانڈو بٹالین وادی تیرہ میں اتری۔ یہ رستہ انتہائی کٹھن، لیکن سب جوانوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں جان فشانی سے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ سر، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، فتنہ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز تو کامیاب آپریشن کر ہی رہی ہیں اور بھرپور آپریشن ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین عالمی سطح کے دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ اب اس کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، سیکیورٹی فورسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان کی فوج اور جتنے دوسرے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور جس طریقے سے بھرپور ایک پیشہ ورانہ حکمت عملی کے تحت ان دہشت گردوں کا نہ صرف پیچھا کر رہے ہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں ان کو مارا بھی ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور وادی تیرہ میں گزشتہ دنوں جس طرح کی کامیابی حاصل کی، یا ایون بلوچستان میں پچھلے 3-4 دن کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے ان لوگوں کو پیچھا کیا اور گزشتہ روز بھی ان میں سے کچھ اہم لوگ مارے گئے، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ افغانستان کی سرزمین بدستور استعمال ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کو وہاں پر وہ پناہ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہر قسم کی مدد دیتے ہیں۔ وہاں پر یہ لوگ ری گروپ ہوتے ہیں، لاجسٹکلی ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور وہاں سے پھر پاکستان میں داخل ہو کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو جب تک افغانستان کی حکومت اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتی، وہ ذمہ داری جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت بھی ان کے اوپر بائنڈنگ ہے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کی حیثیت سے، اور پاکستان وہی ان کو بار بار باور بھی کراتا ہے، ان کو یاد دہانی بھی ہم کراتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے جو کہ جس کا بابر صاحب، آپ کا موقف آیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج کے خلاف میدان عمل میں موجود ہیں۔ اس وقت 20 اگست سے خارجی دہشت گردوں کی سرزمین پاکستان پر موجود دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔